السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ سوم کا 39واں سبق پڑھیں گے فی السوق، بازار میں۔ یہ پچھلے سبق کا دوسرا حصہ ہے۔ دخل جماعت التلامید بقالۃ کبیرۃ مجاورۃ لمدرستہم لیتعرفوا علی البقالۃ۔ طالب علموں کی جماعت ایک بڑی پرچون کی دکان میں داخل ہوئی جو کہ ان کے مدرسے کے بازو میں تھی، یا یوں ترجمہ کر سکتے ہیں طالب علموں کی جماعت ان کے مدرسے کے بازو میں ایک بڑی پرچون کی دکان میں داخل ہوئی تاکہ ان کو پرچون فروشی کے بارے میں معلوم ہو۔ لیتعرفوا علی البقالۃ فاستقبلہم صاحبھا ببشاشۃ، تو ان کا اس کے مالک نے، دکان کے مالک نے خوشی خوشی استقبال کیا۔ وَأَخَذَ يَشْرَحُ لَهُمْ قَائِلًا، اور وہ ان کو یہ کہتے ہوئے بتانے لگا، اور وہ ان کو یہ کہتے ہوئے سمجھانے لگا، بتانے لگا۔ یشرح لہم یعنی ان کے لیے تفصیل بیان کرنے لگا، جو ہے ان کو ایکسپلین کرنے لگا۔ وَأَخَذَ يَشْرَحُ لَهُمْ قَائِلًا، اور وہ ان کو یہ کہتے ہوئے بتانے لگا، البقال یزودکم بالسکر والرز والزیت والملح والصابون والزبدۃ والجبن واللبن الجاف والمربیات والاسماک المحفوظۃ وغیر ذلک من المواد اللازمۃ للطعام ولتنظیف المنزل۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں، تو وہ کیا کہنے لگا کہ پرچون فروش، پرچون کی دکان میں جو پرچون کا سامان بیچتا ہے، پرچون فروش آپ لوگوں کو چینی، چاول، تیل، نمک، صابن، مکھن، پنیر، پکا ہوا دودھ، مربے، محفوظ مچھلیاں یعنی ڈبوں میں بند مچھلیاں، اور ان کے علاوہ ضروری کھانے کا ضروری سامان اور گھر کی صاف ستھرائی کا ضروری سامان مہیا کرتا ہے، سپلائی کرتا ہے، پہنچاتا ہے۔ یزودکم، زود یزود، سپلائی کرنا، مہیا کرنا۔ تو پرچون فروش کیا کرتا ہے؟ آپ لوگوں کو چینی، چاول، تیل، نمک، صابن، زبدہ کا ترجمہ مکھن سے بھی کر سکتے ہیں اور گھی سے بھی کر سکتے ہیں، جبن پنیر، اللبن الجاف یعنی پکا ہوا دودھ، مربیات مربے، والاسماک المحفوظہ ڈبوں میں بند مچھلیاں، اور ان کے علاوہ المواد اللازمہ کا مطلب ہے ضروری سامان، کھانے کا ضروری سامان اور گھر کی صفائی ستھرائی کا ضروری سامان مہیا کرتا ہے۔ ثم التفت، التفت یلتفت، التفات کے معنی ہوتے ہیں متوجہ ہونا۔ ثم التفت، ثم التفت نحو الرفوف التي وزعت عليها البضائع وقال اننا نرتب كل نوع من البضاعة ونضعه وحده، پھر وہ ان الماریوں کی طرف متوجہ ہوا جن پر سامان رکھے ہوئے تھے۔ رف جمع رفوف، الماری۔ وقال، اور اس نے کہا، اننا نرتب كل نوع من البضاعة ونضعه وحده، کہ ہم سامان کی ہر قسم کے سامان کو ترتیب سے رکھتے ہیں اور ہم اس کو الگ رکھتے ہیں۔ وحدہ، یہ جو وحدہ ہے، یہ جو ہو ضمیر آئی ہے نضعہ میں، اس سے وحدہ یہ آیا ہے، یہ نزع سے نہیں ہے۔ وضع یضع، نزع سے نہیں ہے، یہ جو ہا ضمیر ہے اس سے ہے وحدہ۔ اگر نزع سے آئے گا تو وحدہ نہ ہوگا، وحدہ نہ، تو اس لیے اس کے مفعول سے ہے یہ وحدہ، یعنی ہم اس کو تنہا رکھتے ہیں سامان کو، یعنی جو ہر قسم ہے ہم اس کو تنہا رکھتے ہیں، یعنی ان کو الگ رکھتے ہیں۔ اننا نرتب كل نوع من البضاعة،
ہم ہر قسم کے سامان کو ترتیب سے رکھتے ہیں، وَنَضَعُهُ وَحْدَهُ، اور ہم اس کو الگ رکھتے ہیں۔ وَنَضَعُ عَلَيْهِ وَرَقَةً نَكْتُبُ عَلَيْهَا ثَمَنَهُ وَنَعْتَنِي بِالنَّظَافَةِ فَنَضَعُ الْجُبْنَ وَالزَّيْتُونَ ضِمْنَ صُندُوقٍ مِّنَ الزُّجَاجِ بَعِيدًا عَنِ الْغُبَارِ كَمَا تَرَوْنَ، اور ہم اس پر یعنی سامان پر ایک چٹ لگاتے ہیں۔ ورقتاً چٹ سے ترجمہ کر لیں گے، یعنی کاغذ لگاتے ہیں، ایک چٹ لگاتے ہیں۔ نکتب علیہ ثمنہ، جس پر ہم اس کی قیمت لکھتے ہیں۔ ونعتنی، اعتنا یعتنی اعتناءً، یہ نعتنی فعل مضارع ہے، اچھی طرح دیکھ لیں اسے۔ اعتنا یعتنی اعتناءً باب افتعال سے ہے، عین نون یا اس کا مادہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پرواہ کرنا، کیئر کرنا، خیال رکھنا۔ وَنَعَتَنِي بِالنَّظَافَةِ فَنَضَعُ الْجُبْنَ وَالزَّيْتُونَ ضِمْنَ صُندُوقٍ مِّنَ الزُّجَاجِ بَعِيدًا عَنِ الْغُبَارِ كَمَا تَرَوْنَ، اور ہم لوگ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم لوگ پنیر اور تیل کو شیشے کے باکس کے اندر رکھتے ہیں، گرد و غبار سے دور، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم پنیر اور تیل کو گرد و غبار سے دور شیشے کے باکس کے اندر رکھتے ہیں، شیشے کے صندوق کے اندر رکھتے ہیں۔ ضمناً، اندر، ضمن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا حصہ، یعنی اس کے اندر، تو اس کے اندر رکھتے ہیں۔ کما ترون، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الزُّبْدَةَ وَالْأَلْبَانَ فِي الثَّلَّاجَةِ حَتَّى لَا تَفْسُدَ فَشَكَرَهُ التَّلَامِيذُ وَانصَرَفُوا، اور ہم مکھن کو اور دودھ کو ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں، اور ہم مکھن اور دودھ کو ریفریجریٹر میں رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب نہ ہو، یہاں تک کہ وہ خراب نہیں ہوتا۔ تو ان کا طالب علموں نے، یعنی اس دکان کے مالک کا طالب علموں نے شکریہ ادا کیا اور چلے گئے۔ وانصرفوا، اور چلے گئے۔ ثم توجہ التلاميذ إلى أحد المخابز وشاهدوا فيه العجان يخلط الدقيق بالماء والملح في المعجن الخشبي ثم يعجنه بيديه ويقلبه، پھر وہ لوگ، پھر طالب علم ایک روٹی والے کی دکان پر، ایک روٹی کی دکان پر گئے، متوجہ ہوئے، رخ کیا۔ توجہ یا توجہ الی کے ساتھ کہیں کا قصد کرنا، رخ کرنا۔ پھر طالب علموں نے ایک روٹی کی دکان پر، ایک روٹی کی دکان کا رخ کیا۔ پھر طالب علموں نے ایک روٹی کی دکان کا رخ کیا، قصد کیا، اور انہوں نے اس میں یعنی دکان میں کیا دیکھا کہ آٹا گوندنے والا آٹے میں پانی اور نمک ملا رہا ہے، جس کو اس نے لکڑی کے کنڈے میں رکھا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور طالب علموں نے دیکھا کہ دکان میں آٹا گوندنے والا لکڑی کے کنڈے میں آٹے میں پانی اور نمک ملا رہا ہے، ملاتا ہے۔ ثم یعجنہ بیدیہ، پھر اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندتا ہے۔ ویقلبہ، اور اس کو پلٹتا رہتا ہے، اور اس کو پلٹتا ہے۔ یقلب، قلب یقلب۔ ولیس عندہ معجن عالی تقوم فیہ الآلۃ بالعجن عوضا عن العامل، اور اس کے پاس خودکار کنڈا نہیں ہے، یعنی جو آٹا گوندنے والی مشین ہے وہ نہیں ہے جس میں مشین آٹے کو گوندتی ہے۔ تقوم بالعجن، یعنی آٹا گوندنے کا کام انجام دیتی ہے، جس میں مشین آٹے گوندنے کے کام کو انجام دیتی ہے، جس میں مشین آٹے کو گوندتی ہے۔ عوضاً عن العامل، کارکن کے بجائے۔ عوضاً عن العامل، کارکن کے بجائے۔
ثم يضع العامل قطعة من الخميرة وينتظر بضع ساعات، پھر کارکن خمیر کے ایک ٹکڑے کو رکھ دیتا ہے، کس میں؟ اسی گندے ہوئے آٹے میں۔ پھر کارکن گندے ہوئے آٹے میں خمیر کے ایک ٹکڑے کو رکھ دیتا ہے اور کچھ گھنٹے انتظار کرتا ہے، حتیٰ یختمر العجین، یہاں تک کہ آٹے میں خمیر اٹھ جاتا ہے۔ اختمر یختمر، عجین کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں آٹے میں خمیر اٹھنا۔ وعامل آخر یقطع العجین بصورت اقراص، قرص جمع اقراص کے معنی ہوتے ہیں گولی، یہاں مراد ہے ٹکی، آٹے کی ٹکی، یہاں تک کہ آٹے میں خمیر اٹھ جاتا ہے۔ اور دوسرا کارکن آٹے کو ٹکیوں کی شکل میں کاٹتا ہے، وَيَجْعَلُهَا رَقِيقَةً أَوْ يَعْمَلُهَا بِصُورَةِ كَعْكٍ، اور وہ ان کو پتلا کرتا ہے یا ان کو کیک کی شکل میں بنا دیتا ہے، یعنی جب وہ ٹکیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے مطلب جب وہ بیلتا ہے تو یا تو پتلا کر دیتا ہے یا پھر ان کو کیک کی شکل میں بنا دیتا ہے۔ ثم يحملها على قطعة طويلة من الخشب تسمى الراحة إلى داخل الفرن فيحصل بعد وقت على أخباز شهية ساخنة، على أخباز شهية ساخنة، دیکھیے، پھر وہ ان کو اٹھا کر لکڑی کے ایک بڑے سے ٹکڑے پر رکھتا ہے جس کو راحت کہتے ہیں، اور تندور کے اندر ڈال دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ ان کو اٹھاتا ہے، کن کو؟ روٹیوں کو، پھر وہ روٹیاں نہیں، اقراص یعنی ان پیڑوں کو، جو آٹے کے پیڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھاتا ہے اور بڑے سے لکڑی کے ٹکڑے پر رکھ کر، جس کو راحت کہتے ہیں، تندور کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اِلیٰ داخل الفرن، تندور کے اندر ڈال دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ فَيَحْصُلُ بَعْدَ وَقْتٍ عَلَىٰ أَخْبَازٍ شَهِيَّةٍ سَاخِنَةٍ، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کو مزیدار گرم گرم روٹیاں ملتی ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد گرم گرم مزیدار روٹیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حصل یحصل اعلیٰ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، دیکھیں یہاں پہ اعلیٰ آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے یحملو کے ساتھ بھی اعلیٰ آیا ہے اٹھانے کے معنی میں، اور الا جو ہے جہاں اٹھا کر رکھیں گے وہاں الا داخل کریں گے، حمل یحملو میں۔ آگے چلتے ہیں اس میں تمرین۔ کون 10 جمل اسمیۃ فی موضوع البقالۃ والمخبز، کہ 10 جملہ اسمیہ بنائیے بقالہ اور مخبز کے موضوع پر۔ اسئلہ، سوالات۔ ماذا یبیع البقال، پرچون فروش کیا بیچتا ہے؟ لماذا تذهب الى البقالۃ، آپ پرچون کی دکان پر کیوں جاتے ہیں؟ ماذا یحفظ فی صندوق من الزجاج، شیشے کے صندوق میں کیا چیز محفوظ رہتی ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے سبق اگر اچھے سے پڑھا ہوگا تو آپ اس کا جواب خود دے دیں گے، تو میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، بس سوالوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ماذا یحفظ فی الثلاجۃ، ریفریجریٹر میں کیا چیز محفوظ رہتی ہے؟ ریفریجریٹر میں کیا چیز محفوظ رہتی ہے؟ ما ہوا نظام البقالۃ، پرچون فروشی کا نظام کیا ہے؟ پرچون فروشی کا نظام کیا ہے؟ ما فائدۃ الرفوف، الماریوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیف تحفظ البضاعۃ من الغبار، سامان کی گرد و غبار سے کیسے حفاظت کی جاتی ہے؟ کیف عامل البقال التلاميذ، پرچون والے نے، پرچون فروش نے طالب علموں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ علی ای شیء شکر التلاميذ، طالب علموں نے کس چیز کا شکریہ ادا کیا؟
کس بات پر، کس چیز پر شکریہ ادا کیا۔ عدد انواع البضاعۃ فی البقالۃ، سامان کی پرچون کی دکان میں سامان کی قسموں کو شمار کیجیے۔ ای شیء یعد فی المخبز، کن چیزوں کا روٹی کی دکان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماذا یعمل الخباز، آٹا گوندنے والا کیا کرتا ہے۔ لماذا یعجن الدقیق، وہ آٹا کیوں گوندتا ہے۔ متی یختمر العجین، آٹے میں خمیر کب آتا ہے۔ من ای شیء یصنع الخبز، روٹی کس چیز سے بنائی جاتی ہے۔ ما فائدۃ المعجن الآلی کی، آٹا گوندنے والی مشین کا کیا فائدہ ہے۔ ما ہی طریقۃ صنع الخبز، آٹا گوندنے روٹی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ متی تدخل الاقراص الی الفرن، پیڑوں کو تندور میں کب ڈالا جاتا ہے۔ کم عاملا یعمل فی المخبز، روٹی کی دکان میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں۔ فی ای شیء یضع العامل قطعۃ من الخمیرۃ، کس چیز میں کارکن خمیرے کے ٹکڑے کو رکھتا ہے۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے جب آٹا وہ خمیر کرنا ہوتا ہے تو اسی میں رکھتا ہے۔ یہی اکتفا کرتے ہیں۔ کچھ اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ ٹیلی گرام گروپ میں ہمارے ضرور پوچھیں، اس کا لنک آپ کو دے دوں گا، آپ مانگ لیجئے گا کمنٹس میں، تو اس گروپ کو جوائن کریں، وہاں پوچھتے رہا کریں، تو وقتاً فوقتاً ان کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔